أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے علانیہ بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، بس جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا. اور اللہ نے ابراہیم کا یہ قول اس کے پیچھے آنے والی نسلوں میں بھی باقی رکھا تاکہ لوگ اللہ کے یہاں اپنی واپسی پر دھیان کریں. بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کی گزر بسر کا سامان دے رکھا تھا یہاں تک کہ ان کے پاس کلام حق اور اس کا بیان کرنے والا رسول آ گیا. جیسے ہی ان کے پاس یہ حق آیا تو بے جانے بوجھے بکنے لگے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہا کہ ان دونوں آبادیوں میں کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کے ٹھیکیدار بن گئے جبکہ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت اور گزران کا سامان ہم خود تقسیم کرتے ہیں، اور مال اسباب میں ہم نے ایک کے اوپر دوسرے کا درجہ اونچا کر دیا تاکہ ایک سے دوسرے کا کام بنتا رہے. جو کچھ بھی یہ لوگ جمع کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر اور خیر سے بھرپور ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو پھر جو رحمان کے انکاری ہوئے ان کے گھروں کی چھت چاندی کی کر دیتے اور سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے پائیدان بھی چاندی کے بنوا دیتے. ان کے گھروں کے دروازے اور تکیہ لگا کر آرام کرنے کے تخت کو چاندی کا بنا دیتے، اور چاندی تو کیا سونے سے منڈھ دیتے، تب بھی یہ سب کچھ اس پار کی زندگی کا سامان ہوتا جسے ایک دن ختم ہو جانا ہے. اور آخرت کا گھر تو آپ کے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے خاص ہے.